چنڈی گڑھ ویپن ڈپو کی تباہی بھارت کے جنگی سامان کی فراہمی کو متاثر کر گئی اور اس کی جنگی تیاریوں میں کمی کا باعث بنی۔ اسی طرح اڑی سپلائی ڈپو کی تباہی نے بھارتی فوج کی رسد کی فراہمی کو مشکل بنایا، جس کا براہ راست اثر اس کی جنگی صلاحیتوں پہ پڑا۔ بھارت نے حملے کیے ہماری شہری آبادی پہ تاکہ یہاں پہ پینک کریٹ کیا جا سکے، پاکستان کو مرعوب کیا جا سکے، تذبذب میں مبتلا کیا جا سکے، خوف کی فضا پیدا کی جا سکے۔ ہم اڑے اور ہم نے حملے کیے ان کی دفاعی اور جنگی تنصیبات کے اوپر تاکہ وہ وہاں پہ کمزور پڑیں، ان کے عوام کا مورال جس حد تک وہ اپنا بلند رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن وہ پلٹ کے وار کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکیں۔ ان کی کمر توڑی ہے ہم نے۔ پاکستان نے نوگروٹا میں بھارتی براہموس میزائل لانچ سائٹ کو تباہ کیا ہے، جس سے بھارت کی میزائل صلاحیت میں کمی آئی ہے اور اس کے حملے کی طاقت میں خلا پیدا ہوا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے تربیتی مرکز اور راجوری میں واقع بھارتی ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا ہے، بھارت کی خفیہ کارروائیوں کو ناکام بنایا جو پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کے لیے ذمہ دار تھے۔ اس کے علاوہ 90 سے زائد ڈرونز کو پاکستان نے تباہ کیا جو بھارت کی فضائی نگرانی اور جاسوسی صلاحیتوں کو متاثر کرنے والے اہم وسائل تھے۔ ان تمام حملوں نے بھارت کی فوجی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچایا اور اس کی دفاعی حکمت عملی کو شدید دھچکا لگایا۔ ان اقدامات کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف اپنی دفاعی سسٹمز کی صلاحیت کو بہتر بنایا ہے، بلکہ بھارت کے فوجی آپریشنز اور دفاعی تیاریوں کو مکمل طور پہ ناکام بنا دیا۔ بھارت نے جب پاکستانی طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اس نے خود کہا کہ اس کے پاس ملبہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب دعوے تو بلند و بانگ تھے مگر ان دعووں کے ثبوت فراہم کرنے میں شدید کمی تھی۔ بھارت کے اس عمل نے دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ یہ صرف ایک آواز تھی جو بڑھا چڑھا کر سنائی گئی، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ رافیل اوور ریٹڈ نکلا یا پھر بھارت کے پائلٹ جو تھے وہ رافیل کی ریٹنگ کو ڈاؤن کر گئے۔ بھارت کے ایئر مارشل اے کے بھارتی کے بیانات ایک کمزور بیانیے کا حصہ ہیں جس میں نہ کوئی تصویری ثبوت ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ عالمی تصدیق ہے، نہ کسی غیر جانبدار ارادے کی تصدیق ہے، اور پاکستان پر حملے کے دعوے کے بعد بھارت نے فوراً وضاحت کر دی کہ وہ اعداد و شمار بعد میں فراہم کرے گا۔ لیکن سوال پھر بھی اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کا نقصان ہوا، آپ کا میڈیا اٹھا، وہ آپ کا میڈیا ہمارا پورا نقشہ ہی تبدیل کر گیا۔ حیدرآباد کی چیزیں اٹھا کے لاہور میں پھینک گیا، لاہور کی چیزیں اٹھائیں پشاور میں پھینک گیا، مری کو پشاور کے قریب کر دیا اور مری کی کچھ جگہیں جو ہیں وہ سبی کے قریب کر دی۔ اب وہ چیزیں ہی ہماری واپس نہیں آ رہی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ماحول ذرا تبدیل ہو گیا ہے، اب دن ذرا تبدیل ہوئے ہیں، یہ جو چیزیں اکھاڑ پہ چھاڑ کے بھارت نے آگے پیچھے کر دی ہیں کچھ عرصے کے لیے یہیں رہنے دیں، ہمارا تو پیسہ لگتا تھا سفر کرنے میں، محظوظ ہونے میں، تو اسی سے ہم نظارہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی کوئی طیارہ گرایا ہوتا پاکستان کا تو کہیں نہ کہیں تو ملبہ دکھایا جاتا۔